مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سینٹر فار ڈسٹنس اینڈ آن لائن ایجوکیشن کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ یونٹ مصنوعی ذہانت سے تیار کیا گیا ہے، اس لیے اس میں الفاظ کی درستگی اور ادائیگی میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اصل یونٹ سے رجوع کریں۔ یہ آڈیو یونیورسٹی کے کاپی رائٹ شدہ خود اکتسابی مواد سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ مواد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اے آئی کی مدد سے تیار کردہ آڈیو سیریز کا حصہ ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی خاموش قوت پر بات کرنے والے ہیں جو دراصل یہ طے کرتی ہے کہ روزمرہ کی خریداریاں کتنی مہنگی ہوں گی۔ جی بالکل۔ مطلب کوئی شخص اپنا ذاتی گھر خریدنے کے قابل ہو سکے گا یا نہیں، یا بڑی بڑی کمپنیاں نئے کارخانے لگائیں گی یا نہیں۔ یہ سب بظاہر الگ الگ باتیں لگتی ہیں، لیکن یہ سب ایک ہی دھاگے سے بندھی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور آج ہم جس ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں، جو کہ بنیادی طور پر بزنس اسٹیٹسٹکس کی ایک درسی کتاب کے نوٹس ہیں، اس کا مقصد اسی دھاگے کو سمجھنا ہے، اور وہ دھاگا ہے سود، جسے ہم عام زبان میں انٹرسٹ کہتے ہیں۔ صحیح۔ آج کا ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ قرض لی گئی اصل رقم یعنی پرنسپل اماؤنٹ پر جو اضافی رقم ادا کی جاتی ہے، وہ محض کوئی بے جان ریاضیاتی عدد نہیں ہے، بلکہ یہ پوری عالمی معیشت کے انجن کو چلانے والا سب سے اہم پرزہ ہے۔ بالکل، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پرزے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس بڑے کھلاڑی کو دیکھنا ہوگا جو اس پورے نظام کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ یعنی مرکزی بینک؟ جی، ہر ملک کا ایک مرکزی بینک ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے دستاویزی ماخذ میں اسے سمجھانے کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا کی مثال دی گئی ہے، جو وہاں کا سینٹرل بینک ہے۔ اچھا، تو مرکزی بینک کا کام صرف نوٹ چھاپنا نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، وہ تو ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اصل میں یہ ملک میں موجود تمام کمرشل بینکوں اور مالیاتی اداروں کے لیے ایک نگہبان کا کردار ادا کرتا ہے۔ لوگ اپنا فاضل پیسہ بینکوں میں جمع کرواتے ہیں، اور جب تاجروں کو یا عام افراد کو سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ وہیں سے قرض لیتے ہیں۔ صحیح۔ مرکزی بینک دراصل پیسوں کی اس مسلسل گردش اور ترسیل کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر یہ سینٹرل کنٹرول نہ ہو تو مارکیٹ میں سرمایے کی دستیابی کا ایسا عدم توازن پیدا ہو جائے گا جو پوری معیشت کو تباہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم اکثر خبروں میں سنتے ہیں کہ فلاں مرکزی بینک نے شرح سود میں اضافہ کر دیا ہے یا اسے کم کر دیا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جو اس شرح کو گھٹانے یا بڑھانے کا سبب بنتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے نوٹس میں 5 بنیادی عوامل کا ذکر ہے، اور ان کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا، ہمیں ان کے پیچھے چھپی منطق کو دیکھنا ہوگا۔ پہلا عامل جو ماخذ میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے زر کی طلب اور رسد، یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آف منی۔ جی، اور یہ معاشیات کا سب سے بنیادی اصول ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی عام بازار میں سبزیوں یا پھلوں کی قیمتیں ان کی طلب اور فراہمی سے طے ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ پیسے کی بھی بالکل اسی طرح ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت دراصل شرح سود ہے۔ یعنی اگر مارکیٹ میں حالات اچھے ہیں؟ ہاں، اگر معاشی حالات بہت اچھے ہیں، بہت سے لوگ اور کمپنیاں کاروبار شروع کرنے کے لیے قرض لینا چاہتی ہیں، تو پیسے کی طلب میں اچانک اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر بینکوں کے پاس دینے کے لیے سرمایہ یا رسد محدود ہو تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس سرمایہ کی قیمت بڑھا دیں گے۔ ایگزیکٹلی، وہ شرح سود کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس، اگر مارکیٹ میں سستی چھائی ہوئی ہے، کوئی قرض نہیں لینا چاہ رہا، لیکن بینکوں کے پاس بہت سا پیسہ پڑا ہے، تو وہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے شرح سود گرا دیتے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور ان کا پیسہ استعمال کریں۔ یہ طلب اور رسد کا اصول تو بہت سیدھا سا ہے، لیکن بات صرف یہی تک محدود نہیں ہے۔ ایک اور بہت اہم عامل ہے جو ہر انسان کی جیب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، روزمرہ کی مہنگائی، جسے معاشی زبان میں افراط زر یعنی انفلیشن اور تفریط زر یعنی ڈیفلیشن کہا جاتا ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ کیسے وقت کے ساتھ آٹے، چینی یا پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور پیسے کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کا شرح سود سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ شاید سب سے اہم نقطہ ہے۔
اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو جو مالیاتی ادارے قرض فراہم کرتے ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج وہ جو پیسہ ادھار دے رہے ہیں 1 یا 5 سال بعد اس کی قدر وہ نہیں رہے گی، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے اس کی قوت خرید گر جائے گی۔ بالکل۔ فرض کریں مہنگائی کی شرح 8% ہے اور بینک صرف 5% سود پر قرض دے دے تو بینک تو اصل میں نقصان اٹھا رہا ہے نا۔ صحیح، وہ تو 3% خسارے میں چلا گیا۔ اسی لیے مہنگائی کے دور میں اس نقصان کی بھرپائی کے لیے قرض دینے والے ادارے شرح سود کو ہمیشہ مہنگائی کی شرح سے اوپر رکھتے ہیں۔ اور جب تفریط زر کا دور ہوتا ہے، یعنی جب اشیاء سستی ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت مارکیٹ میں معاشی سرگرمیاں سست پڑ جاتی ہیں اور پیسے کی قدر بڑھ رہی ہوتی ہے، اس لیے بینک شرح سود کو نیچے لے آتے ہیں۔ یہ بات واقعی واضح کرتی ہے کہ قرض دینے والے اپنے منافع کو محفوظ رکھنے کے لیے کس طرح مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ لیکن اب آتے ہیں اس تیسرے عامل کی طرف جس کا ماخذ میں ذکر ہے، یعنی مانیٹری پالیسی۔ یہ حصہ بظاہر بہت تکنیکی لگتا ہے۔ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن اسے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ نوٹس میں لکھا ہے کہ مرکزی بینک اس پالیسی کے تحت اوپن مارکیٹ آپریشنز، ڈسکاؤنٹ ریٹ اور کیش ریزرو ریٹ جیسے ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ ذرا رک کر ان اصطلاحات کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اوپن مارکیٹ آپریشنز کیا بلا ہے؟ نام سے ہی ظاہر ہے، کچھ حد تک۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی بینک سیدھا مارکیٹ میں جا کر کچھ خرید و فروخت کر رہا ہے؟ بالکل۔ اوپن مارکیٹ آپریشنز کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی بینک کھلے بازار میں سرکاری بانڈز یا سیکیورٹیز کی خرید و فروخت شروع کر دیتا ہے۔ اچھا۔ جب مرکزی بینک چاہتا ہے کہ مارکیٹ میں پیسہ زیادہ ہو جائے تاکہ شرح سود گرے تو وہ عام بینکوں سے ان کے سرکاری بانڈز خرید لیتا ہے اور بدلے میں انہیں نقد رقم دے دیتا ہے۔ تو اب کمرشل بینکوں کے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا؟ جی، اور جب ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ عوام کو سستے قرضے دینے لگتے ہیں۔ اور اس کے الٹ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا؟ بالکل۔ جب مرکزی بینک نے معیشت سے پیسہ کھینچنا ہو تو وہ اپنے بانڈز مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیتا ہے، جس سے بینکوں کا نقد سرمایہ مرکزی بینک کے پاس چلا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں پیسے کی کمی ہو جاتی ہے اور شرح سود خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ کیا کمال کا طریقہ کار ہے! یعنی بغیر کسی کو کچھ کہے محض بانڈز کی خرید و فروخت سے پورے ملک کے سرمائے کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یہی تو مانیٹری پالیسی کی طاقت ہے۔ اور اسی طرح کا ایک اور طریقہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کا بھی ذکر ہے۔ یہ تو وہ شرح ہوتی ہے جس پر مرکزی بینک خود عام کمرشل بینکوں کو قرض دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل درست۔ کمرشل بینکوں کو بھی بعض اوقات فوری نقد رقم کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ مرکزی بینک کے پاس جاتے ہیں۔ مرکزی بینک جس شرح پر انہیں یہ قرض دیتا ہے اسے ڈسکاؤنٹ ریٹ کہتے ہیں۔ تو اگر مرکزی بینک یہ شرح بڑھا دے تو کمرشل بینکوں کو پیچھے سے ہی پیسہ مہنگا ملتا ہے۔ ظاہر ہے جب ان کا اپنا خرچہ بڑھ جائے گا تو وہ عوام اور تاجروں کے لیے بھی شرح سود بڑھا دیں گے۔ طریقہ جو کیش ریزرو ریٹ یا محفوظات کی شرح کا بتایا گیا وہ بھی اسی طرح کام کرتا ہے؟ جی، کیش ریزرو ریٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر کمرشل بینک کو اپنے پاس موجود کل سرمائے کا ایک خاص حصہ لازمی طور پر مرکزی بینک کے پاس محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، اگر سینٹرل بینک یہ شرح بڑھا دے کہ بھئی آج سے 10% کے بجائے 15% رقم ہمارے پاس ریزرو رکھو، تو بینکوں کے پاس عوام کو قرض دینے کے لیے پیسہ کم بچتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جب فراہمی کم ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ شرح سود اوپر چلی جائے گی۔ یہ پوری مانیٹری پالیسی واقعی ایک ماسٹر کنٹرول روم کی طرح ہے۔ اور یہی وہ کنٹرول روم ہے جس سے معاشی اتار چڑھاؤ کو متوازن کیا جاتا ہے۔ جی، جب معیشت کو تیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان تمام طریقوں سے مارکیٹ میں پیسہ پھینکا جاتا ہے اور شرح سود کم کی جاتی ہے تاکہ لوگ کاروبار پھیلائیں، نئے گھر بنائیں۔ لیکن جب معیشت میں حد سے زیادہ تیزی آ جائے، جسے ہم اوور ہیٹنگ کہتے ہیں، اور مہنگائی بے قابو ہونے لگے، تو مرکزی بینک انہی طریقوں سے پیسہ واپس کھینچتا ہے تاکہ لوگ قرض لینے سے رک جائیں اور معاشی سرگرمیاں تھوڑی سست پڑ جائیں۔ زبردست! یہ تو معیشت کی اوپری سطح کی باتیں ہو گئیں، لیکن چوتھا عامل جو ماخذ میں بیان کیا گیا ہے وہ سیدھا عام انسان کے ذاتی فیصلوں اور بینک کے خطرے سے جڑا ہے، جسے قرض کا جوخم یا کریڈٹ رسک کہا جاتا ہے۔ یہ بہت عملی پہلو ہے۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جب کوئی شخص بغیر کوئی ضمانت دیے یا بغیر کچھ گروی رکھے
कर्ज मांगने जाता है, जैसे कि ज़ाती कर्जे या क्रेडिट कार्ड्स, तो बैंक को ये मुस्तकिल खतरा लाहक होता है कि शायद ये रकम वापस ना मिले। एक गैर महफूज कर्ज। जी, इस रिस्क को कवर करने के लिए बैंक ऐसे कर्जों पर शरह सूद बहुत ज्यादा रखता है। और उसके बिल्कुल मुतबादिल मंजरनामे को देखें। अगर कोई शख्स अपनी कोई प्रॉपर्टी, मकान या कीमती असासा गिरवी रखवा दे, जिसे मॉर्गेज कहते हैं, तो बैंक के लिए खतरा ना होने के बराबर रह जाता है। क्योंकि उनके पास एक ठोस असासा मौजूद होता है। जी, बैंक को ये तसल्ली होती है कि अगर कर्ज की वापसी ना भी हो सके तो वो इस गिरवी शुदा असासे को बेचकर अपनी रकम पूरी कर लेंगे। चूंकि इसमें बैंक का रिस्क कम होता है, इसलिए वो ऐसे महफूज कर्जों पर शरह सूद भी नुमाया तौर पर कम चार्ज करते हैं। खतरे का बराह रास्त ताल्लुक शरह सूद से है। जितना ज्यादा खतरा, उतनी ही ज्यादा सूद की तलब। इसी जोखिम और खतरे के साथ एक और चीज़ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, और वो है पांचवां आमिल, यानी कर्ज की मुद्दत या टाइम पीरियड। वक्त अपने अंदर एक बहुत बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल छुपाए रखता है। बिल्कुल, यकीनन 2 महीने के लिए पैसे उधार देने और 20 साल के लिए पैसे उधार देने में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो एक बुनियादी उसूल लगता है भी। अगर कर्ज 6 माह या 1 साल के लिए दिया जा रहा है तो मुल्की हालात, मईशत और कर्जदार की माली हालत का अंदाजा लगाना निस्बतन आसान होता है। लेकिन जब 10 या 20 साल की बात हो तो इतने तवील अरसे में दुनिया बदल सकती है। कोई नया कानून आ सकता है, मुल्क में मौशी बहरान आ सकता है या कर्जदार का कारोबार डूब सकता है। तवील मुद्दत के कर्जों पर रकम डूबने का ये खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए मालियाती इदारे तवील मुद्दती कर्जों पर अपने आप को महफूज रखने के लिए शरह सूद भी अमूमन ज़्यादा ही रखते हैं। सही। यहाँ तक तो हमने वो तमाम अवामिल और उसूल समझ लिए जो ये तय करते हैं कि शरह सूद कम होगी या ज़्यादा। लेकिन अब ज़रा इसके रियाजियाती पहलू की बात करते हैं। जी, जो कि बहुत अहम है। यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। माखिज में सूद की 2 बुनियादी अक़साम, यानी सादा सूद और मुरक्कब सूद पर तफसीली बहस की गई है। इन दोनों तरीकों का फ़र्क ये तय करता है कि कर्जदार को असल में कितनी रकम अदा करनी पड़ेगी। आइए सबसे पहले सादा सूद, यानी सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं। ये क्या होता है? सादा सूद, जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है, सूद की सबसे बुनियादी किस्म है। इस तरीक़ेकार में सबसे अहम बात यह है कि शरह सूद सिर्फ और सिर्फ उसी असल ज़र यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर लगाई जाती है जो शुरू में कर्ज के तौर पर ली गई थी। इसमें साल दर साल कोई तब्दीली नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। असल रकम को वक्त और शरह सूद से ज़रब देकर 100 पर तकसीम कर दिया जाता है। हमारे दस्तावेजी नोट्स में इसकी एक बड़ी वाज़ेह और सादा सी मिसाल मौजूद है। फ़र्ज करें एक शख्स 1 लाख रुपए कर्ज लेता है और उस पर सालाना 10% शरह सूद तय पाती है। और मुद्दत 1 साल है? जी, 1 साल के लिए। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर हम 1 लाख को 10 और 1 से ज़रब देकर 100 पर तकसीम करें तो सूद की रकम ठीक 10,000 रुपये बनती है। ये हिसाब तो बहुत सीधा सा है, जो कोई भी इंसान बड़ी आसानी से समझ सकता है। बिल्कुल, लेकिन मालियाती दुनिया इतनी सादा नहीं है। वो कैसे? हकीकत में बड़े बैंक और मालियाती इदारे जिस तरीके पर सबसे ज्यादा इन्हिसार करते हैं वो मुरक्कब सूद है, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ये तरीकाकार सादा सूद से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इसे अगर बिल्कुल आम फहम जबान में समझना हो तो ये सूद पर सूद है। सूद पर सूद? यानी इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट? जी, इस तरीके में जो सूद की रकम साल के आखिर में बनती है उसे अलग नहीं रखा जाता, बल्कि वो वक्त गुजरने के साथ असल ज़र में शामिल कर दी जाती है और फिर अगले साल उस नई मजमूई रकम पर दोबारा से सूद लगाया जाता है। यानी असल रकम हर साल फूलती चली जाती है। इसे भी नोट्स में मौजूद इसी दूसरी मिसाल से समझते हैं जो मुरक्कब सूद की वजाहत करती है। फर्ज करें कि कोई शख्स 2 लाख रुपए 10% सालाना शरह पर 2 साल के लिए कर्ज लेता है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले साल का हिसाब तो बिल्कुल सादा सूद की तरह ही रहेगा, है ना? 2 लाख का 10% बना 20,000 रुपए। जी, पहले साल के इख्तिताम तक कहानी बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ से मुरक्कब सूद अपना असली रंग दिखाता है। वो कैसे? दूसरे साल के आगाज पर वो जो पहले साल का 20,000 रुपए सूद था वो 2 लाख रुपए की प्रिंसिपल अमाउंट में जमा हो जाएगा।
اب دوسرے سال کے لیے جس رقم پر سود کا حساب لگایا جائے گا وہ 2 لاکھ نہیں بلکہ 2,20,000 روپے بن جائے گی۔ او، اور اب جو 10% شرح سود لگے گی وہ اس 2,20,000 پہ لگے گی۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس حساب سے دوسرے سال کا سود بنے گا 22,000 روپے، جبکہ سادہ سود میں وہ دوسرے سال بھی 20,000 ہی رہتا۔ بالکل، اور اس طرح مرکب سود میں 2 سال بعد کل ملا کر سود کی رقم 42,000 روپے ہو جائے گی۔ یہ فرق بہت واضح کرتا ہے کہ ادارہ جاتی سرمایہ کار طویل مدتی منصوبوں میں مرکب سود کو کیوں ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تو قرض کے بوجھ کی نوعیت کو ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سنو بال ایفیکٹ یعنی برف کے گولے کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ جب قرض مرکب سود پر لیا جاتا ہے تو وہ وقت کے ساتھ ایک چھوٹے سے گولے سے شروع ہو کر ایک بہت بڑا تودا بن سکتا ہے، کیونکہ نہ صرف لی گئی رقم پر بلکہ اس پر لگنے والے سود پر بھی مزید سود دینا پڑ رہا ہوتا ہے۔ جی، قرض لینے والے کے لیے یہ ایک بھاری بوجھ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اسی تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ وہ کیا؟ اگر کوئی شخص اپنا سرمایہ بینک میں بچت کے طور پر رکھواتا ہے یا کہیں سرمایہ کاری کرتا ہے تو یہی مرکب سود اس کے لیے ایک زبردست فائدہ بن جاتا ہے۔ اس کا پیسہ خود بخود نیا پیسہ پیدا کرنے لگتا ہے اور ایک طویل عرصے میں یہ چھوٹی سی سرمایہ کاری ایک بہت بڑا اثاثہ بن جاتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس تفصیلی جائزے میں جو کچھ دیکھا اس کا نچوڑ یہ ہے کہ سود، افراط زر، مانیٹری پالیسی اور مرکب سود یہ سب محض درسی کتابوں کے خشک ابواب نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، در حقیقت یہ وہ میکینزم ہے جو پوری دنیا کے مالیاتی نظام کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ حکومتیں اور مرکزی بینک اپنے فیصلے انہی کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور تاجر اپنے کاروباری منصوبے بناتے وقت انہی اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں۔ یہ جاننا کہ بینک کس طرح خطرے اور وقت کی قیمت کا تعین کرتے ہیں دراصل مالیاتی خواندگی کی بنیاد ہے۔ جی، یہ علم انسان کو معاشی طور پر زیادہ باشعور بناتا ہے اور اسے سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کب قرض لینا ایک بہترین مالیاتی ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے اور کب یہ ایک ایسا جال بن سکتا ہے جس سے نکلنا مشکل ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان افراط زر کی وجہ سے گرتی ہوئی پیسے کی قدر کو سمجھتا ہے اور اس بات سے آگاہ ہوتا ہے کہ مرکزی بینک کے اوپن مارکیٹ آپریشنز یا شرح سود میں تبدیلیاں کس طرح مارکیٹ کا رخ موڑ سکتی ہیں، تو وہ اپنے ذاتی مالی فیصلے، چاہے وہ گھر کی خریداری ہو یا ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی، بہت بہتر اور حقیقت پسندانہ انداز میں کر سکتا ہے۔ بالکل، اور گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج کے اس جائزے کے اختتام پر ایک غور طلب پہلو سامنے آتا ہے۔ آج ہم نے معاشی دنیا کے تناظر میں دیکھا کہ کس طرح مرکب سود یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ وقت گزرنے کے ساتھ اصل رقم پر سود در سود لگا کر نتائج کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ایک بہت ہی طاقتور اصول ہے۔ جی، اگر اعداد و شمار اور سرمایہ کی دنیا کا یہ اصول اتنا طاقتور ہے تو کیا ہماری روزمرہ کی عادتیں، ہمارا طرز زندگی اور نیا علم سیکھنے کا عمل بھی اسی کمپاؤنڈنگ کے اصول پر کام نہیں کرتا؟ یہ ایک بہت گہرا خیال ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اگر کوئی انسان روزانہ اپنی معلومات میں، اپنے کسی ہنر میں یا اپنے علم میں تھوڑا سا بھی اضافہ کرے تو وہ اضافہ اس کے کل کے مجموعی علم میں جمع ہو جاتا ہے اور پھر اگلے دن کی سیکھ اس نئے اور بڑے مجموعی علم پر استوار ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے سود پر سود لگتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جس طرح مرکب سود سرمایہ کو کئی گنا بڑھاتا ہے، بالکل اسی طرح آنے والے سالوں میں یہ علم کا مرکب سود کسی بھی شخص کی زندگی، اس کی سوچ اور اس کی شخصیت میں ایک غیر معمولی اور حیرت انگیز انقلاب لا سکتا ہے۔ معاشی سرمایہ کی طرح ذہنی سرمایہ بھی وقت اور تسلسل کے ساتھ مسلسل مرکب ہوتا رہتا ہے۔ اس دلچسپ اور گہرے خیال کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ علم کی یہ سرمایہ کاری یقیناً سننے والوں کو زندگی کے نئے زاویوں پر سوچنے پر مجبور کرے گی۔